السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ محمد بن قاسم کی کہانی کا 11واں حصہ۔ جہازوں کی دوبارہ روانگی سے پہلے لٹیروں کے سردار کے سوا باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہاز میں منتقل کر دیا گیا۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے تاکید کی کہ جب تک ان کی سزا کا فیصلہ نہ ہو ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنے کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر ٹھہرا لیا۔ جی رام نے اپنی بہن کی علالت کے پیش نظر زبیر کے جہاز پر رہنا پسند کیا۔ خالد نے مایا دیوی کو نہید کے پاس پہنچا دیا۔ نہید نے اسے ایک بستر پر لٹا دیا اور عرب عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ پہلی ملاقات میں میزبانوں اور مہمانوں کے درمیان فقط اشاروں سے ہمدردی اور تشکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے رام سے کہا، آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو، میں ایک مدت سے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھوت چھات کا قائل نہیں رہا۔ ہم سب ایک ہی دسترخواں پر کھا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ جتنے آدمی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہ کھا چکا ہو۔ تاہم میرا ایک آدمی جسے میں اس جہاز پر چھوڑ رہا ہوں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کرے گا، اور آپ کے میزبان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنی دسترخواں پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ دلیپ سنگھ نے چند باتیں زبیر کو سمجھائیں اور اتر کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھی اپنے کند استروں سے 5 سفید ریش لٹیروں کے سر اور داڑیاں، مونچھیں اور بھویں مونڈ چکے تھے۔ ایک ڈاکو جو شکل و صورت سے زیادہ معمر معلوم ہوتا تھا، اس کی صرف آدھی داڑھی، ایک مونچھ اور آدھا سر صاف کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا۔ نہید اور دوسری عرب عورتوں نے دل و جان سے مایا دیوی کی تمیداری کی۔ موسمی بخار کے لیے نہید سرندیب سے چند جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان کے استعمال سے مایا دیوی 3-4 دن میں تندرست ہو گئی۔ زبیر نے اپنے بازو کے زخم کو معمولی سمجھ کر شروع میں چندہ پرواہ نہ کی، لیکن مرطوب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پیپ پڑ گئی اور اسے درد کی شدت اور بخار کی وجہ سے چند دن بستر پر لیٹنا پڑا۔ دلیپ سنگھ کئی بار اپنا جہاز چھوڑ کر اس کی تمیداری کے لیے آیا۔ علی، خالد اور ہاشم نہید اور دوسری عرب عورتوں کو ہر آن اس کی حالت سے باخبر رکھتے۔ جے رام ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ مایا دیوی ایک عورت کی ذکاوت حس کی بدولت نہید کے مغموم اور پریشان رہنے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کبھی کبھی زبیر کو دیکھ آتی اور واپس آ کر اشاروں اور عربی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ جنہیں وہ دن رات عرب عورتوں کی صحبت میں رہ کر یاد کر چکی تھی، نہید کو تسلی دیتی۔ ایک شام زبیر کی حالت قدرے مختوش تھی۔ دلیپ سنگھ آیا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چلا گیا۔ رات کے وقت مطلع ابر آلود تھا اور ہوا تیز تھی۔ ملح اپنی جگہ متعین تھے۔ جے رام، خالد اور علی زبیر کی تمیداری کر رہے تھے۔ عرب عورتیں عشاء کی نماز کے لیے اٹھیں اور مایا دیوی اپنے بھائی سے زبیر کا حال معلوم کرنے چلی گئی۔ جب نہید نماز سے فارغ ہو کر زبیر کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی، خالد نے آ کر بتایا زبیر بے ہوش ہے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا، ہمارے تمام آدمی آندھی کی وجہ سے جہاز پر مصروف ہیں، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ تمام عورتیں اٹھ کر زبیر کے پاس پہنچی۔ مایا دیوی نے انہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جے رام نے کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھیں۔ وہ باہر نکلتے ہی جہاز کے ایک کونے میں لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے وقت زبیر کا بخار قدرے کم ہوا اور نہید اور مایا دیوی کے علاوہ باقی عورتیں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خالد اور علی وہیں لیٹ گئے۔ رات کے تیسرے پہر زبیر نے آنکھیں کھولیں اور شمع کی روشنی میں مایا دیوی اور نہید کو دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں جائیں آرام کریں۔ نہید کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے سوال کیا، اور آپ اب کیسے ہیں؟ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے پانی دیجیے۔ مایا دیوی نے اٹھ کر سراہی سے پانی کا پیالہ بھرا اور نہید کے ہاتھوں میں دے دیا۔ نہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زبیر نے پانی پی کر پھر تکیے پر سر رکھ دیا اور نہید سے کہا، ان کے بھائی نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی، وہ اب کہاں ہیں؟ وہ باہر سو رہے ہیں، آپ بھی جا کر سوئیں، اب مجھے آرام ہے۔ دلیپ سنگھ کے نئے مرہم نے بہت فائدہ کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد زبیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ عربوں کا خلق جے رام کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ زبیر سے اس کا انس انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ زبیر سے عرب کے تازہ حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کے تخیل نے اسے شروع میں بہت پریشان کیا۔
لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے اقوام کا کسی ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے جو ہر انسان کو مساوی حقوق دیتا ہو اور تمام انسانوں کو رنگ و خون اور نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو۔ ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوٹ سے پرہیز کیا، لیکن چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے اچھوت اور چھوت کا امتیاز ملحقہ خیز نظر آنے لگا، اور ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ مایا دیوی میں اپنے بھائی سے پہلے ہی ایک ذہنی انقلاب آ چکا تھا، اور اس انقلاب کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی، بلکہ اس کی وجہ عربوں کا وہ اخلاق تھا جس نے ایک غیور راجپوت لڑکی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی قوم کے انسانوں کے رحم پر ہے۔ مسلمان ملا اسے دیکھتے اور آنکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہی دن وہ یہ محسوس کرنے لگی کہ ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہوں سے مختلف نہیں۔ نہید کی تمیداری نے بھی اسے بہت متاثر کیا تھا۔ ان سب سے زیادہ وہ خالد کے طرز عمل سے متاثر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز سننے کو بے قرار رہتے، اور وہ جب سامنے آتا تو اسے آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ بے پرواہی سے منہ پھیر کر گزر جاتا، اور وہ دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہتی۔ کبھی طرح طرح کے خیالات اسے پریشان کرتے اور وہ اپنے آپ کو کوستی۔ رات کے وقت وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے مرعوب ہونے کی بجائے اسے نفرت اور حقارت اور بے پرواہی سے دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی۔ لیکن صبح کی اذان کے بعد جب عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرشے پر چلی جاتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر نیلگون سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازیوں کی طرف دیکھتی۔ غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں خالد پر مرکوز ہو جاتی۔ خالد کی وجہ سے اسے دوسرے نمازیوں کا رکوع و سجود پسند آتا۔ نماز کے بعد خالد کے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ دلکش معلوم ہوتا۔ اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔ یہاں ہمارا یہ حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ قزاق، ملتے ہیں نئے حصے کے ساتھ جلد ہی۔ اللہ حافظ۔